السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے پاک اسٹڈی کا، اور ویسے بھی بہت سارے کنٹریز کا جو ہے نا وہ بہت اہم ٹاپک ہوتا ہے۔ فارن پالیسی جو کہ خارجہ پالیسی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی یعنی کہ فارن پالیسی، اس کو مطلب انگلش میں اس طرح کہتے ہیں کہ آس گورنمنٹ اسٹریٹجی ڈیلنگ ود نیشن، مطلب ایک کنٹری کا اپنے دوسرے کنٹری کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور کس طرح وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے اور کیا کیا وہ ان سے منگواتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہے اور یہ کس طرح سے کمزور ہوگی اور کس طرح سے یہ مضبوط ہوگی، اس کے اوپر تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فارن پالیسی کسی بھی ملک کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کسی کنٹری کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بناتے ہیں، اگر کسی کنٹری سے ہم کوئی چیز منگواتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بنتے ہیں تو وہ فارن پالیسی کی وجہ سے بنتے ہیں، یا اگر کوئی کنٹری کسی کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، دوستی بناتا ہے، تو وہ بھی فارن پالیسی کو دیکھ کے بناتا ہے کہ یہ ملک کیسا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کیسے جو ہے نا یہ کمزور ہوتی گئی، اور جس کی وجہ سے یہ ہمارا کشمیر کا جو ایشو ہے نا یہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ فارن پالیسی جو پاکستان کی سٹارٹ ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی خراب ہوئی، جب پاکستان آزاد ہوا تو پہلے جو ہمارے 4 گورنر آئے تھے اس میں قائد اعظم بھی شامل تھے۔ 1956 یعنی کہ 1956 میں جب ہمارا جو ہے نا آئین بنا تھا نا، اس سے پہلے جو ہمارے گورنر آئے تھے اس ٹائم پاکستان میں جو نا کوئی اسلامی قانون مطلب سے جو گورنر تھے ہمارے، انہوں نے ملکہ برطانیہ کے انڈر جو ہے نا حلف اٹھایا تھا، جو کہ کچھ برطانوی اس لحاظ سے تھا جو مطلب صحیح اسلامی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جب آرمی چیف ہمارے تھے تو وہ بھی برطانیہ کے تھے، وہاں سے پڑھے لکھے تھے، تو وہ بات بھی انہی کی مانتے تھے، حالانکہ حکومت پاکستان کی تھی تو وہ بات انہی کی مانتے تھے۔ تو اس ٹائم سے جو ہے نا یہ ہماری فارن پالیسی تھوڑی سی خراب ہو گئی، تو وہ بات ان کی مانتے ہیں، تو ابھی تک وہ جنرل کا پروسیس یہ چل رہا ہے۔ چلیں خیر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے فارن پالیسی۔ فارن پالیسی کسی بھی ملک کو مضبوط بناتی ہے۔ جو ملک ترقی نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری جو فارن پالیسی خراب ہوئی تھی وہ 1971 میں خراب ہوئی تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو کا جب دور آیا تھا۔ تو اس ٹائم ہماری فارن پالیسی، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلق کب بنا تھا۔ جب کنٹریز آزاد ہو رہی تھی، جیسے پاکستان جب آزاد ہوا تھا، انڈیا جب آزاد ہوا تھا، تو اس ٹائم جو ہے نا 2 اسٹیٹس بہت طاقتور تھی، امریکہ اور رشیا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیا، امریکہ کے ساتھ جو ہے نا مل گئے، کیونکہ امریکہ نے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کو ایک مضبوط فوج چاہیے تھی، ان کو اسلحہ چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، اور جس کی لالچ امریکہ نے پاکستان کو دی تھی کہ ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ تو پاکستان لالچ میں آ کے، یا کیونکہ اس ٹائم پاکستان کو ضرورت بھی تھی پیسوں کی، سب چیز کی، فیکٹریز کی اور مشینری کی، تو پاکستان امریکہ کے ساتھ مل گیا اور انڈیا رشیا کے ساتھ مل گیا تھا۔ تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے جو ہے نا لوگوں کو، ہماری آرمی کو ٹرین بھی کیا، اور اس نے اپنے طریقے سے استعمال بھی کیا، غلط استعمال کیا، بہت ساری جانیں گئی، مالی نقصان ہوا پاکستان کو۔ اس کے بعد پھر 1971 جب ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کے خلاف یہ بات کی کہ ہمیں فارن پالیسی جو ہے نا ہماری، کیونکہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ فارن پالیسی میں کہ ہم فارن پالیسی ہم اس سے ہماری جو فارن پالیسی ہے، قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنس ہے، آزاد ہے، اس لیے کیونکہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں، اسلامی کنٹری کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں گے تاکہ جس کی وجہ سے ہماری فارن پالیسی اچھی ہو سکے۔ تو اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے جب امریکہ کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی فارن پالیسی کے مطابق چلیں گے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم اپنی فارن پالیسی پہ چلیں گے جو انڈیپینڈنس ہے، آزاد ہے۔
تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جب یہ بات کہی تھی تو وہ یہی چاہتا تھا کہ ہمارے جو ہے نا لوگ آزاد ہوں. اس نے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت غربت بھی تھی تو اس پہ بھی بہت سارے کام کیے تھے انہوں نے. تو امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی کیسے حکومت ختم ہوئی، سب کچھ ختم ہوا، سب کو پتہ ہے. وہ پھر کس طرح ان کو پھانسی دی گئی امریکہ کے کہنے پہ، وہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. پاکستان کی فارن پالیسی زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتی گئی، کیونکہ اگر پاکستان کی فارن پالیسی تیز ہوتی یا مطلب اتنی طاقتور ہوتی تو کشمیر کا ایشو ہمارا ابھی تک حل ہو چکا ہوتا. پاکستان کو مطلب بہت سارے نقصان ہوئے فارن پالیسی کی وجہ سے. تو اس کے بعد پھر آگے جب دیکھیں نا جو دور چل رہا ہے نا 2023 چل رہا ہے، تو اس میں جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو ان کی بھی یہی پالیسی تھی کہ وہ اینٹی امریکہ کے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا قائد اعظم نے ہماری فارن پالیسی پہ لکھا تھا کہ ہم آزاد ہیں اور اپنے فیصلے خود کریں گے. تو یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آئی اور رجیم چینج ہو گیا. تو اس وجہ سے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اپنی فارن پالیسی پہ بالکل آزادانہ فیصلے کرے. کسی بھی کنٹری کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا.